الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے توبہ و استغفار کی فضیلت اور توبہ کرنے والے بندوں پر اور بندیوں پر اللہ کی جو مہربانیاں اور عنایات ہوتی ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے، توبہ کہتے ہی وہ دو گالوں کو اپنے رخساروں پر مخالف ہاتھ مار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، یا یہ کہتے ہیں گال پہ ہاتھ مارتے ہوئے توبہ توبہ کہتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں کب سے اور کہاں سے چل رہا ہے، یہ نظریہ اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں توبہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت گنہگار بندے کی توبہ، اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر غم ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچے رہنے کا پکا ارادہ کرے، اور اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش بھی مانگے۔ سب سے پہلے اپنے گناہ پر رنج ہو، ندامت ہو، شرمندگی، پشیمانی ہو۔ دوسرے نمبر پر اس گناہ سے بچے رہنے کا پکا ارادہ بھی کرے۔ تیسرے نمبر پر اس گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش بھی مانگے۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی توبہ ہوتی ہے۔ یقین کامل ہے جب یہ تینوں صفتیں اور تینوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری صورت توبہ کی وہ نیک بندوں کی توبہ ہے۔ بندے کا اور خالق کا رشتہ ہمیشہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے، کسی آن اللہ سے اس کی توجہ نہ ہٹے، مگر یہ دنیا غفلت کی دنیا ہے۔ یہاں ہر وقت یہ بات ممکن نہیں کہ بندے کا اللہ سے لو لگے رہے۔ بارہا اللہ سے بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ پس جب بھی ہماری توجہ اللہ کی جانب سے ہٹ جائے تو کوشش کر کے اللہ کی طرف لوٹے اور اپنی اللہ سے بے توجہی کی معافی مانگے، تو یہ نیک بندوں کی توبہ ہے۔ نیک بندے ہمیشہ 24 گھنٹے استحضار کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ سے درخواست کرے وہ گناہ معاف کر کے اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ توبہ جس کو ہم نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں، 3 خوبیاں بیان فرمائیں، اس کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ یہ عام لوگوں کا استغفار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، ہر بندہ ہر وقت اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ سایہ فگن رہے،
کسی لمحے میں بھی اللہ کی عنایت سے دور نہ ہو۔ اسی وجہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اللہ کے نیک بندے اس اعتبار سے ہمیشہ بکثرت استغفار کرتے ہیں، اور سچ پوچھو تو یہی بندے حقیقت میں رحمت خداوندی اللہ کی رحمت کے زیادہ امیدوار اور حقدار ہیں۔ توبہ کے بعد استغفار لازمی ہے، گویا یوں کہے کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ توبہ پہلے ہوتی ہے، بعد میں استغفار ہوتا ہے۔ توبہ کا لازمی نتیجہ استغفار ہے۔ اس کی تفصیل ایسے سمجھ لیجئے، جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اپنی کوتاہی پر نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور وہ دعا کرتا ہے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ کیوں؟ تاکہ اس گناہ کا جو برا نقصان ہونے والا ہے اس سے وہ بندہ بچ جائے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ خدا کے عذاب کے خوف سے استغفار کرے گا اور گناہوں کی معافی مانگے گا تو اس کو اس گناہ پر ضرور افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، اور اس گناہ کے پاس آئندہ کبھی بھی نہیں جائے گا، آئندہ وہ گناہ کبھی بھی اس سے نہیں ہوگا۔ اس طرح توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جب توبہ ہوتی ہے تو استغفار اس کے بعد فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ آپ کی رحمت، آپ کا فضل ہمیشہ ہر آن ہمارے اوپر لازم رہے، ہر آن آپ کی عنایات سے ہم مستفیض ہوتے رہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیں، اپنے خاص اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقرب اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان بندوں میں ہمارا شمار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔